बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम पॉइंट और बड़ी अहम इंटरनेशनल खबरें जो पाकिस्तान के रजीम चेंज ऑपरेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। तहरीक इंसाफ का इमरान खान की आरिफ अलवी साहब से मुलाकात और जो मुज़ाकरात थे उस पर मौक़िफ़ सामने आ चुका है। मोहम्मद अली दुरानी साहब का मुफ़ाहमत मिशन नाकाम हुआ और उसकी बहुत बड़ी वजह सामने आई। अमरीकी सफ़ीर की एक और बड़ी अहम मुलाकात और ये हुई फवाद चौधरी के साथ। इमरान खान ने सही कहा था, कोई रह तो नहीं गया। एक एक किरदार रजीम चेंज का खुलकर सामने आ रहा है और कंपनी की तमाम बड़े सहाफ़ियों के साथ जो मुलाकात हुई इसमें साफ साफ उन्हें कह दिया गया कि इलेक्शन सिर्फ तहरीक इंसाफ का है, अब ये लोग क्या मामलात तरतीब दे सकते हैं। और इंटरनेशनल खबरों में चीन के दूसरे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ली शिंगफो पुरसरार अंदाज में गायब 3 हफ्ते हो गए और उससे पहले वजीर खारजा, आपको याद हो, किन पोंग पुरसरार अंदाज में ये भी गायब है। 2 महीने में 2 मिनिस्टर गायब और दोनों ने, मजे की बात है, पाकिस्तान के आखिरी दौरे किए हुए थे। इसकी तफसील क्या है? इसके साथ साथ रूस जो कि बड़ा अहम किरदार, उन्होंने अपना वार कर दिया, तेल सप्लाई डीजल दुनिया को रोक दी और ये बेलारूस, किर्गिस्तान और किर्गिस्तान के अलावा किसी को नहीं देंगे। दौरे की लोगों को समझ आएगी, रजीम चेंज की भी समझ आएगी। और चीन ने शाम को BRI मंसूबे में शामिल कर लिया, वो तबादल बना रहे हैं। रजीम चेंज पर जो भारत पर दबाव बढ़ रहा है, तो भारत ने क्या किया? करीमा बलोच का मामला कनाडा से उठा लिया। ये बलोच रहनुमा कनाडा में, आपको याद होंगी, इसकी भी मैं तफसील आगे चल के बताता हूँ। और कनाडा के मामले में अमेरिका भी अब सिख रहनुमाओं के खिलाफ ऑपरेशन है, वहाँ टोनी ब्लिंकन भी बोल पड़ा है सिख रहनुमाओं के मामले में। तो ये इनकी आपस में जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। इन तमाम मामलात पे तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान ने अपनी कश्तियाँ जलाकर अमरीकी कैंप में शिरकत की, उसके समरात अब सामने आ रहे हैं। चीन की नाराज़गी के बाद अब जो तूफ़ान पेट्रोल की कीमतों में आने वाला है वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं, पूरी दुनिया में आएगा, लेकिन नुकसान सारा पाकिस्तान में। इमरान खान ने तो दौरा रूस किया था इस तेल की अहमियत को समझते हुए। आज रूस 3 ममालिक को तेल देने पर तैयार है, चौथा पाकिस्तान हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद किया। तेल की रसद अब कम होने से जो तबाही दुनिया को नज़र आएगी वो अब पाकिस्तान में ज़्यादा नतीजा नज़र आएगा। प्यूटन ने गैर कानूनी अंदाज से देखे यूक्रेन पर कब्जा की कोशिश की है, जो किसी सूरत में मैं तो दुरुस्त नहीं कह सकता, गलत काम है। अमेरिका ने लेकिन कानूनी तरीके से पाकिस्तान पर अपना कब्जा बढ़ा लिया है, कानूनी तरीके से। अमेरिकी सफीर जो ग्वादर के दौरे करता रहा, चीन को जलाने के लिए, दिखाने के लिए, पैगामात देने के लिए, इन्होंने ये कोशिश श्रीलंका में भी की, अफ्रीका में भी की, जहाँ जहाँ चीन की इन्वेस्टमेंट है वहाँ जाकर उन्होंने वीडियोस बनाने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम ममालिक ने इनकार किया, ये नहीं हो सकता सिवाय पाकिस्तान के, जहाँ अमरीकी सफ़ीर को वज़ीर-ए-आज़म के बराबर प्रोटोकॉल दिया जाता है। और ये सिफारती पैगाम दिया चीन को, ये हमारी छावनी है। चीन अब ज़ाहिर उस पर खामोश थे नहीं। चीन के सदर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, वो तमाम उन वज़रा को रास्ते से हटा रहा है जिनका अमेरिका के साथ किसी किस्म का कोई दूर से भी ताल्लुक साबित हो, शक भी हो तो वो गायब। अब चीन के पहले वज़ीर ख़ारजा, आपको पता है, पुरसरार अंदाज में गायब हो, ये वही जो पाकिस्तान का दौरा करके गया। उसके बाद वज़ीर दिफा को भी गायब किया, इसने भी, मज़े की बात है, जुलाई में पाकिस्तान का दौरा किया। अब ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो है वो उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखती हैं। उन्हें पता है हमारे मुल्क में कोई कमर बाजवाना पैदा हो जाए, वो उससे पहले ही उसे हटा देते हैं रास्ते से। अब यहाँ चीन शाम को BRI मंसूबे में शामिल करके मुतबादल अपने निकाल रहा है। साथ साथ वो अपने करीबी साथी रूस के साथ मिलकर दुनिया भर में अपनी ताकत का इजहार तेल की किल्लत से पैदा करेंगे। तेल की किल्लत पैदा होते ही भूचाल आएगा और सबसे ज़्यादा रजीम चेंज वाले तमाम ममालिक को होगा नुकसान और पाकिस्तान पर उसका सारा जो पड़ेगा नज़ला। अब अमेरिका भी मदद नहीं कर सकता, सऊदी अरब भी नहीं कर सकता, तो हालात किधर जाएंगे? स्टैब्लिशमेंट के पास भी कोई हल नहीं, अवाम महंगाई से निकल तंग आके सड़कों पर आएगी और इमरान खान के पास जाना मजबूरी। अब देखें, घाना जैसा मुल्क, अफ्रीका का गरीब तरीन मुल्क, वहाँ सिर्फ 30% महंगाई हुई और 3 दिन से लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान में सरकारी तौर पर महंगाई 35% हो चुकी है। तो जी का जाना ठहरा है, अब जाए या कल जाए, ये कोई मसला नहीं है। ये खित्ते में आपको पता है दूसरा बड़ा दबाव पाकिस्तान पर रजीम चेंज ऑपरेशन वालों की तरफ से आने वाला है। ये हिंदुस्तान पर जो सिख रहनुमाओं के कत्ल का मामला है, वो हिंदुस्तान ने उसका हल क्या निकाला? वो करीमा बलोच का मामला उठाने लगे कनाडा में कि जी हमारे आप पीछे पड़े हैं। तो पाकिस्तान की बलोच जिसे 3 साल पहले कनाडा में ज़बरदस्ती रास्ते से हटाया, हमारे पास सबूत है। अब इस केस को दोबारा स्पॉटलाइट में ला के मीडिया वहाँ शुरू हो गए। तो ये रजीम चेंज करने वाले 5 आइज़ जो 5 ममालिक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला पड़ेगा। अब हिंदुस्तान पर दबाव डाला तो फिर पाकिस्तान के साथ भी मामलात करने पड़ेंगे। तो नतीजा उसका क्या निकलेगा? मुआशी मसाइल। तो ना इधर से बचना है ना उधर से बचना है। अब अमेरिका के कहने पर देखें, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत तो गिराई, बाजवा साहब को मीर जाफ़र भी कहते रहे। इमरान खान ने कहा मुल्क को कौम के साथ उन्होंने गद्दारी भी की, यूक्रेन की जंग में भी कूदे, इमरान खान को जेल में भी डाला। लेकिन असल मामला क्या है? ये मुलाकातें, ये सारे वाक़े मैं इसको बताता हूँ, ये जा किधर रहा है मामला। इन्हें कोई डर शर्म नहीं। अपनी कॉलोनी में आज अमरीकी सफ़ीर देखें हर उस बंदे से मिल रहा है जो इमरान खान का मुखालिफ है, इमरान खान को छोड़ गया। ये पैगाम देना चाहते हैं कि इमरान खान के बगैर अब मुल्क चलाएंगे, लेकिन ये नामुमकिन है और ये अमरीका को भी पता है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं इस चीज़ की।
وہ جنرل سٹینلی کا عراق کا آپ کو چرواہے کے ساتھ واقعہ میں نے سنایا ہوا ہے، وہ ریوڑ کی حفاظت والا کتا جس نے مارا تو اس نے اس کی کھال پر آپ کو پتہ ہے 2 شلنگ اس کو دیے، چرواہے نے کہا 1 شلنگ اور تو میں اپنا کتا بھی کھا جاتا ہوں۔ اس نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا میں نے 2 شلنگ دے کے تم لوگوں کی اوقات پہچان لی کہ میں جانتا ہوں کہ کس قسم کے لوگوں سے میرا واسطہ یہاں ہوگا، میں نے نوٹ کہا میرا موڈ بنے والے لوگ۔ تو یہ وہی لوگ ہیں۔ اب امریکی سفیر فواد چودھری سے جو ملاقات کر، اب دیکھا جائے تو فواد چودھری کے دامن میں کیا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی فیصل واڈا ان جیسے لوگوں کی جن کی تصویریں عمران خان کے ساتھ لگا کے انہوں نے لوگ اکٹھے کیے۔ اب جو جیلوں میں تحریک انصاف کے نہیں ہے، جو روپوش نہیں ہے، جو سرنڈر کر گئے یا جو رہ گئے ہیں پیچھے، اب 2 طرح کے لوگ میں نے آپ کو بتایا انہیں اسی دن کے لیے رکھے گئے ہیں، آخری 2 الیکشن اور قومی حکومت میں خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر، مفتاح اسماعیل جیسوں کو ملا کے الیکشن کے معاملات ہیں۔ یہ میری باتیں آپ کو الیکشن کے بعد یاد آئیں گی۔ ویسے فواد چودھری جیسے لوگ تحریک انصاف کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہے، ایسے فیصلے کرواتے رہے، یہ حالات پیدا کرتے رہے، انہیں تحریک انصاف میں شروع دن سے انسٹال اسی لیے کیا گیا تھا۔ اب یہ معاملات عوام کے سامنے آتے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کا سیاست میں اب انجام کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی جس طرح نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کندھوں پہ بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں، ان کے پاس نہ ووٹ بینک ہے، نہ عوامی مقبولیت ہے، نہ بیانیہ ہے۔ تو یہ نواز شریف بھی اب آپ کو پتہ ہے اصل معاملہ ہے کیا، اسٹیبلشمنٹ کیوں انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ، جنرل جنانی سے لے کے سجن جندال تک، ان کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ نواز شریف نے 3 سال اقتدار کیا، 2013 سے 17، 66 ملکوں کے دورے کیے، 370 دن ملک سے باہر رہا۔ سارے دورے کہاں کہ آپ اٹھا کے دیکھیں زیادہ تر غیر ملکی دوروں میں برطانیہ، سرکاری کھاتوں میں کرتے رہے وہ الگ بات ہے۔ ان کی ملاقاتیں کہاں ہوتی رہیں انٹیلیجنس کے لوگوں سے۔ وہ سجن جندال سے ناروے میں ملاقات ہوئی، وہ اسٹیل کے کاروبار سے تھا، وہ پاکستان بھی آیا، مودی بھی آیا۔ نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان پھر یہ آپ کو پتا دراڑ بھی یہیں سے پڑی، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہے، سب کو پتا تھا۔ آج لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ شیر و شکر ہو چکے ہیں، بیانیہ بھی بن چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پسندیدہ سیاسی جماعت بھی ہے۔ ڈان اخبار بلکہ انہیں مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی نہ کریں، آپ آرام سے کھیلیں، جتنا کہا جائے اتنا بولیں۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر سہولت ملتی رہی۔ آپ کو مثال اس کی میں دوں، تقریر و تشہیر پر پیمرا نے نواز شریف کی پابندی لگائی ہے، یہ حکم ابھی تک برقرار ہے، کسی عدالت نے ختم نہیں کیا، کسی فورم پہ منع نہیں اجازت ملی، لیکن نواز شریف کی تقاریر سب کچھ چل رہا ہے اخباروں میں سب، جبکہ عمران خان پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ پیمرا، نہ عدالت، نہ کسی کی، لیکن اس کی نہ تصویر اور نہ خبر میڈیا میں نہیں لگا سکتے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ وہ نگران وزیر اطلاعات کہتا ہے جی نواز شریف کو جیل توڑ کے تو نہیں گیا یا جیل کی دیواریں پھلانگ کے تو نہیں گیا، لیکن اسے تفصیل نہیں پتا شاید کہ عدالت نے اسے بھیجا تو عدالت نے 3 مہینے کے لیے بھیجا، 3 مہینے کے بعد اس کا قانونی سٹیٹس مفرور کا ہے، اب 4 ہفتوں کا تھا ویسے، سوری اب اسے غیر قانونی طور پر یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نون لیگ کے دلالی کر رہے ہیں صرف، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں بھی دیکھیں نون لیگ کے موجودہ لوگ سارے شامل ہیں ان کے ساتھ، مذاکرات اور مفاہمت کے نام پر تحریک انصاف جو باقاعدہ طور پر پیغام دے رہی ہے، ان کی ویڈیو میسیجز ہیں کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں۔ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو محمد علی درانی کا مفاہمت کا پلان تھا وہ عمران خان کو قائل نہیں کر سکے کہ بیرون ملک چلے جائیں، مائنس عمران خان انتخابات کے لیے رضامند کروانے کا ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ خان کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں، اور ماننے کی وجہ بھی نہیں بنتی۔ جب آپ کو پتا ہو کہ 80% پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں الیکشن کا نتیجہ، تو آپ کیوں باہر جائیں گے؟ آپ کا اپنا ملک ہے، الیکشن میں تو یہ لوگ کسی صورت نہیں جیت سکتے، خود تسلیم کرتے ہیں سامنے بھی اور چھپ کر بھی۔ خان کا بیانیہ تو بڑا سادہ سا ہے، رفائی پاکستان، خود مختار پاکستان، خوشحال پاکستان، بس۔ انہوں نے کیا بیانیہ بنایا نون لیگ اور پیپل پارٹی کے باقی لوگوں کا؟ یہ عوام کی بجائے اپنی ذات کے گرد گھومتے رہے، یہ مجھے کیوں نکالا، ججز کا احتساب، جنرل فیض، جنرل باجوہ، ان کا ٹرائل، اور پھر انہوں نے پہلی دفعہ ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ بنایا تھا، ٹھیک تھا، وہ ایکسٹینشن دینے کے بعد وہ باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر حکومت گرا کے وہ بھی بیانیہ تباہ و برباد۔ آج روزے روشن کی طرح سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو لگایا کیوں تھا، نواز شریف کے کہنے پر بھی بلکہ جنرل فیض کو لگایا گیا تھا، لیکن پاناما آیا، انٹرنیشنل سطح پہ پھنس گئے، سارے دنیا کے لوگوں کے نام آئے، ان کا بھی نام آیا، پھر ڈان لیکس نے سارا تباہ کیا، ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، غصہ ان کو تھا، پھر خان کی جو مقبولیت تھی وہ عروج پہ تھی، سونامی اس وقت آپ کو پتہ ہے کنٹرول سے باہر تھا، تو باجوہ نواز شریف کو نہیں بچا سکا۔ پھر اسی لیے وہ خواجہ آصف نے جو بیان دیا کہ نواز شریف کی عمران خان کی حکومت کے 7 مہینوں کے بعد یہ لوگ پیچھے پڑ گئے تھے حکومت گرانے کے۔ اب جو نواز شریف کی آپ کو پتہ ہے اس وقت جتنی بھی اس وقت پسندیدگی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، صرف ایک وجہ کیوں لانا چاہتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، اور یہ سارا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے، یہ صرف اور صرف نقطہ ہے اسرائیل سے تعلقات۔ ان کے ادوار میں 3 مرتبہ اسرائیل سے تعلقات پر معاملات ہوئے۔ آج جو نگران وزیر خارجہ جیلانی بیان دے رہا ہے کہ ملکی مفادات کے مطابق اسرائیل کا فیصلہ کریں، کون سے ملکی مفادات؟
معیشت تباہ انہوں نے کی، خود جان بوجھ کر روزی روٹی انہوں نے تباہ و برباد کی. اب یہ کہیں گے عوام کو دیکھیں آپ نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں تو اب لینا ہے ان سے مال، انہیں تسلیم کریں گے تو کام ہوگا. حالانکہ ملین ڈالر پاکستان کے خزانوں میں بھی رہ گئے تو ملک چلتا رہا، تباہ نہیں ہوا. انہوں نے 16 مہینوں میں جس طرح جو تباہی بربادی غدر مچائی. اسرائیل کا وزیر خارجہ ایلی کوہن آج بیان دے رہا ہے کھل کے، وہ کہہ رہا ہے 7 ممالک 6 سے 7 ممالک جو ہمیں تسلیم کریں گے، سعودی عرب تو شامل ہے. اب یہ باقاعدہ تو، اور معاملہ صرف یہی تھا، یقین جانیں. خان کے بیانات آپ اسرائیل کے متعلق اٹھا کے دیکھ لیں. عمران خان نے 12 ویڈیو میسیج میں میرے پر بڑا شدید دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرو، لیکن میرا دل نہیں مانتا. خان صاحب کا دل نہیں مانتا لیکن ان کا دل بھی مانتا ہے، اور جگر اور پھپھڑے بھی مانتے، پیٹ مانتا ہے سب سے بڑی بات، اور یہ کریں گے بھی. اور یقین کریں سب سے بڑا رجیم چینج کے بعد ان کا مسئلہ یہ تھا، آپ کو شروع دن سے ہم بتاتے رہی، اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسرائیل کو اب دیکھ لیں معاملات سامنے آ گئے. خان آج جیل میں بیٹھے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کرے 5 منٹ کے اندر باہر، 2 مہینے کے اندر وزیر اعظم، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. وہ کبھی نہیں کرے گا. وہ عوام کی مدد سے، عوام کے ساتھ، عوام کی امنگوں کے ساتھ چلے گا. جو نگران حکومت آج کہہ رہی ہے کہ الیکشن عمران خان کے بغیر ہو سکتا ہے تو یہ کوشش کر لیں. انہوں نے ماضی میں کوشش کی، فاطمہ جناح کو بھی، جو شیخ مجیب ان کے ساتھ وفا کرتا رہا، یہ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے رہے. شیخ مجیب جس نے پاکستان بنایا، یہ کہتے تھے توڑا ہے، حالانکہ شیخ مجیب تو میاں والی کی جیل میں تھا. پاکستان توڑنے والے یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کا کردار جو آج آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے. مشرقی پاکستان میں یہی ہوا، جب آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو شیخ مجیب بنگا بندھو بن گیا. جس نے پاکستان بنایا وہ بنگلہ دیش بھی بنا گیا. آج یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے دیں، حقیقت نہیں بدل سکتی. لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، وہ عالمی لیڈرز میں نمایاں ہے. اس کے بدترین مخالف بھی کہتے ہیں اس کی بہادری اور جرأت کی بات. اس لیے آپ اکثریت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. نتائج ورنہ آپ کے سامنے. ماضی سے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ماضی کو سیکھنا نہیں سبق کچھ بھی. اسٹیبلشمنٹ کو سبق سمجھ آ گئے نا، اسی لیے صحافیوں کو جب بلایا، ابھی دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ملاقات ہوئی صحافیوں، اس میں بڑے بڑے صحافی تھے. پھر نیشنل انڈومنٹ فنڈ والے بھی تھے، ڈیموکریسی والے، جنہیں امریکہ نے بھی $1,15,000 دیے. یہ میں آپ کو پھر کسی تفصیل سے بتاؤں گا. خاص کردار کے وہ صحافی، لیکن پرانے صحافی بھی تھے. اب بڑے بڑے باخبر لوگ انہیں سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کہ تحریک انصاف کی صورتحال بتایا الیکشن کی. سلیم صافی صاحب نے تو وہی کہا جی یہ 20-25 سیٹیں لے جائیں گے. باقی لوگ سارے پڑھ گئے اس کو. دماغ خراب ہے تمہارا؟ جدھر جائیں تحریک انصاف، جدھر جائیں عمران خان، تم کیسے کہہ سکتے ہو 20 سیٹیں؟ ان سب نے محتاط اندازے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا سب کو گرفتار کر لو، سب کو اٹھا لو، سب کو غائب کر لو. 100 سیٹیں تو وہ ویسے ہی لے کے جا رہی ہے. تو الیکشن اب کس طرف جائے، یہ پھنس گئے ہیں بری طرح. آخر میں معاملہ شہداء کا، شہداء کے والدین کو لا کے وہ کلپس آ رہے ہیں جی سامنے میڈیا میں. آپ کو پتہ ہے شہداء کے والدین کہہ رہے ہیں جی ہمارے شہداء کی قبریں بھی محفوظ نہیں. پاکستان کی قوم اتنی ظالم نہیں ہے، ورنہ دیکھیں ارشد شریف شہید کی قبر پر دیکھ لیں جا کے، پھولوں سے لدی ہوئی ہے. وہ ننے عمار کی دیکھ لیں، ذل شاہ کی دیکھ لیں. شہداء کی قوم عزت کرتی ہے، چاہے وہ ملک کے لیے ہو، قوم کے لیے ہو. اب آپ قبریں چھپائیں گے جس طرح مشرف صاحب کی چھپا، کسی کو پتہ ہی نہیں تو لوگ کیا جائیں گے وہاں پہ. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. شہیدوں کے معاملوں پہ قبروں کا کام ان کا. ابھی شیخ رشید کی والدہ کی قبر کس نے توڑی؟ اور اگر شہید کے والد ہی سامنے لانے تو عمار آباد کے والد کو لے کر آئے سامنے، وہ بھی شہید کا والد، وہ بھی اپنے بچے کی شہادت کا بتائے. اس کے بیٹے کے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھنے دیا، شہریار افریدی کے بھائیوں کو جنازے پہ نہیں جانے دیا. تو اس لیے یہ پروپیگنڈا بھی ان کا فلاپ ہے. بہرحال اگلے ویلا تک لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.